السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گی کس طریقے سے آپ نے اپنی اسکن کے روٹین کو فالو کرنا ہے۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں، فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ اسکن کے روٹین کا سب سے فرسٹ پارٹ ہوتا ہے اسکن کو پراپر طریقے سے ڈیپ کلین کرنا۔ فار ایگزامپل میں نے اپلائی کیا ہوا ہے کافی زیادہ فاؤنڈیشن، بلش، دیٹس وائی میں یہاں پر کروں گی ڈبل کلینزنگ۔ آل اسکن ٹائپ والے ڈبل کلینزنگ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے کوئی بھی آئل بیس کلینزر۔ میری اسکن آئلی ہے، میں یوز کرتی ہوں گارنیئر کا کلینزر جس میں آئل بھی ہے، واٹر بھی ہے، جس سے آپ کے جتنے بھی پورس کے اندر میک اپ، ڈرٹ یا انوائرمنٹ یا دھواں، پلیوشن جو بھی ہوتا ہے پراپر طریقے سے ریموو ہو جاتا ہے۔ دین میں اپلائی کر رہی ہوں واٹر بیس ریموور، جو کہ میرے میک اپ کی اسکن کے اندر جتنا بھی لٹل بٹ رہ جاتا ہے میک اپ، اس کو بھی ریموو کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن ہمیشہ کلین رہے، ہمیشہ برائٹ رہے، دین آپ کو تھوڑا سا فوکس ضرور کرنا پڑے گا اپنے میک اپ ریموور کے اوپر۔ آپ کا میک اپ اگر آپ کی اسکن کے اندر ہے تو آپ مہنگی سے مہنگی چیزیں بھی اپلائی کر لیں، کبھی بھی آپ کی اسکن کلین نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اپنی اسکن کو پراپر طریقے سے کلین کرنا سیکھیں، اور یاد رکھیے گا آپ ڈیلی بیسس پر اس کو مت اپلائی کیجیے گا۔ جب بھی آپ نے میک اپ ویئر کیا ہو دین ہی آپ ڈبل کلینزنگ کریں۔ اینڈ یہاں پر میں اپلائی کر رہی ہوں لپ اسکرب۔ یس، لپ اسکرب آپ کو مارکیٹ میں کافی زیادہ مل جاتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ شوگر اینڈ ہنی کو مکس کر کے ایز اے ماسک اپلائی کرنا ہے، دین رب کرنا ہے لپس کے اوپر۔ میں یہاں پر اپلائی کر رہی ہوں ایک ٹول جو کہ پراپر طریقے سے لپ اسکربنگ کا کام کرتا ہے۔ آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے 2 سے 3 یورو کا، ایکسپینسو بالکل بھی نہیں ہے۔ لپ کے اوپر جتنی بھی ڈیڈ لیئر ہوتی ہے، جو ڈارکنیس ہوتی ہے، یہ اس کو پراپر طریقے سے ریموو کرتا ہے۔ جب ایک دفعہ لپس بہت زیادہ ڈارک ہو جائیں دین آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے لپس ڈارک ہیں دین کوشش کریں دن کے ٹائم سن بلاک اپلائی کریں۔ سن بلاک فیس والا نہیں، لپ بام وتھ سن بلاک اپلائی کریں، تاکہ سن ایکسپوجر آپ کے لپس کو مزید بلیک نہ کرے۔ رات کے ٹائم ایکسفولیشن کیا کریں اینڈ گڈ لپ بام اپلائی کیا کریں۔ اور اگر آپ کی اسکن یا آپ کے لپس کافی زیادہ بلیک ہو گئے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے، پیکو لیزر ہے اور کافی زیادہ اس کے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں۔ بی بی گلو ہوتا ہے، مائکرو نیڈلنگ لٹل بٹس ہوتی ہیں، آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا ٹریٹمنٹ اچھا لگتا ہے۔ اسکربنگ کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے لپس بہت زیادہ سافٹ ہو گئے ہیں، دیٹس وائی ہمیشہ اسکرب رات کے ٹائم ہی کیا کریں لپس کے اوپر۔ ناؤ آئی ایم یوزنگ جیل کلینزر۔ یہ ہے مائکرو ایکسفولیشن بیس ایک کلینزر، برانڈ ہے لا روشے پوس سے، 12 سے 15 یورو میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کی اسکن آئلی ہے، کمبینیشن ہے، ایکنی پرون ہے، دین آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ آپ ڈیلی بیسس پر اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کو ایکنی بھی نہیں آئے گی، بلیک ہیڈ بھی نہیں آئیں گے، وائٹ ہیڈ بھی نہیں آئیں گے۔ بٹ یاد رکھیے گا، کلینزر جب آپ اس طرح کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو مساج کرنی ہوتی ہے۔ اپلائی کیا ساتھ ہی واش کیا تو اس کے بینیفٹس آپ کو نہیں ملتے۔ دین اگر آپ کی ایکنی پرون اسکن ہے، ہمیشہ اپنا ٹاول الگ رکھیں سب سے۔ Now I'm using this Centella Madagascar and Panthenol Base Cica Care Toner۔ یہ میری اسکن کو اونلی ہائیڈریٹ کرتا ہے بیکاز میں ایکسفولیٹ بھی کر چکی ہوں، پراپر طریقے سے میک اپ بھی ریموو ہو چکا ہوا ہے۔ فرسٹ ایکٹیو مجھے چاہیے جو کہ میری اسکن کو ہائیڈریٹ کرے، بیکاز اگر آپ کی اسکن ہائیڈریٹ رہے گی تو آٹومیٹیکلی آدھی پرابلمس تو ختم ہو جائیں گی۔ دین آئی ایم یوزنگ دس ہائیلورونک سیرم، دس از فرام آئس ٹری۔ یہ جیل ٹیکسچر میں نہیں ہے، بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے، واٹری ٹیکسچر میں ہے، اینڈ آپ نے ہمیشہ ہائیلورونک کو یوز کرنا ہے، ہائیڈریٹنگ میں ہی سب سے پہلے مین ایکٹیوز کو اپلائی کرنا ہے۔ اینڈ آلویز ریممبر اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ، اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے کوشش کریں ایسے مین ایکٹیوز کو یوز کریں جو کہ آپ کی اسکن کے اکارڈنگ ہو۔ اینڈ آئی ایم یوزنگ ہائیلورونک آن مائی نیک ایریا بیکاز نیک پر جتنی بھی فائن لائنس بنتی ہیں یہ اس کو بھی ریڈیوس کرتا ہے۔ And today I am using this lactic serum from The Ordinary۔ اس کے جسٹ 3 سے 4 ڈراپ آپ نے لینے ہیں اینڈ آہستہ سے آپ نے اپلائی کر دینا ہے اپنے فیس ایریا پر۔ بینیفٹ اس کے کافی زیادہ ہیں، یہ لائٹ ایکسفولیشن کا کام کرتا ہے۔ یو کین یوز پریگنینسی، یو کین یوز آن بریسٹ فیڈنگ بیکاز یہ بہت لائٹ اینڈ میڈیم ایکسفولیشن کا کام کرتا ہے۔
اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہے، کسی بھی طرح کا اسٹرانگ ایکٹیو اپلائی کرتے ہیں تو برننگ فیل ہوتی ہے، اسکن ریڈ ہو جاتی ہے، دین دس سیرم از فار یو مائی لو. سو آلویز ریمبر آئیز، یس، اپنی آئیز کے اراؤنڈ سب سے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے ہائلورونک. یس، ہائلورونک. دس از آئی ہائلورونک فرام لوریل پیرس. میں ہمیشہ پہلے ہائیڈریٹ کرتی ہوں اپنی آئیز کو، تاکہ اگر کوئی سیرم یا کسی بھی طرح کا ریٹینول، باکوچول، کیفین کا ریئیکشن ہو بھی جائے تو وہ میری ساتھ اسکن کو ریپیئر کر دے. دیٹس وائی ہمیشہ اپنی اسکن کو اپنے پہلے جو سٹیپس ہوتے ہیں ہائیڈریشن کی طرف ہی لے کے جانا ہوتا ہے. یہ اسپیسیفکلی ہائلورونک بنا ہوا ہے آئیز کے لیے. فیس کا الگ ہوتا ہے، آئیز کا بالکل الگ ہوتا ہے. نظر دونوں سیم نظر آتے ہیں بٹ دونوں ڈفرینٹ ہیں. ناؤ آئی ایم یوزنگ دس مائی آئی کریم. اس کے جو ایکٹیوز ہیں برانڈ نے بالکل بھی مینشن نہیں کیے ہوئے، اینڈ دس از سپر کول اینڈ دس از لائک سم تھنگ ایلس. مجھے یہ بہت پسند ہے. دس از فرام گالینک پیرس. ان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں یہ آپ کو فارمیسی سے مل جاتے ہیں. اینڈ یہ جب آپ نے اپلائی کرنے ہوتے ہیں تو نیکسٹ ڈے آپ کی آئیز کافی زیادہ سویل ہو جاتی ہیں، ریڈ ہو جاتی ہیں. اٹس مین کہ اس کے اندر لٹل بٹ ریٹینول کو ایڈ کیا گیا ہے. اگر آپ پریگننٹ ہیں، بریسٹ فیڈنگ پر ہیں تو اس کو یوز مت کیجیے گا. سو میں نے اپلائی کر لی اپنی پراپر اسکن کی روٹین آئیز کی. ناؤ آئی ایم یوزنگ دس موئسچرائزر کریم. My skin is oily combination acne prone skin, so that's why I'm using my most favorite Neutrogena Hydra Booster Gel Moisturizer. یہ بہت لائٹ ویٹ ہے، جیل ٹیکسچر میں ہے، اسکن میں بہت اچھے طریقے سے absorb ہو جاتا ہے. بہت تھن اس کے مالیکولس بنے ہوئے ہیں، بالکل بھی اسٹکی گریسی فیل نہیں کرواتا. سو جن لوگوں کی اسکن سینسیٹیو ہے، کوئی بھی پروڈکٹ سوٹ نہیں کرتی میری جان، یو کین یوز دس ون. پرائس کی بات کریں تو اراؤنڈ 12 to 15 یورو کا آپ کو یہ مارکیٹ سے مل جاتا ہے، اینڈ موسٹلی یہ فارمیسی سے ہی ملتا ہے. اب اسکن کیئر روٹین تو ہو گئی جو موسٹلی ہم گرلس کرتی ہیں، بٹ ہم ایک چیز بول جاتی ہیں اپنی نیک ایریا کو. سو آئی ایم یوزنگ دس وائٹامن سی نائسینامائڈ اینڈ سینٹیلا بیس دس وائٹننگ امپیول سیرم. دس از فرام اسکن 1004. یہ آپ کو ہیئر اسٹائل سے مل جاتا ہے. اس کو آپ نیک پر اپلائی کر سکتے ہیں، باڈی ایریا پر اپلائی کر سکتے ہیں، فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لائٹننگ کا کام کرتے ہیں پلس ہائیڈریشن کا کام کرتے ہیں. اینڈ سن ڈیمیج اگر ہلکا پھلکا نیک کے اراؤنڈ ہوا ہے تو یہ اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. ویسے یہ سیرم فیس کے لیے بنا ہوا ہے بٹ میں اس کو نیک پر یوز کرتی ہوں. سو دس از مائی فائنل اسکن کیئر روٹین. نہیں رکیں، سو ابھی ہمارا رہتا ہے لپ بام. یس، ایکسفولیشن کے بعد اگر آپ اپنے لپس کو پراپر طریقے سے ہائیڈریٹ نہیں کرتی، لپ بام نہیں اپلائی کرتی، تو ایکسفولیشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوگا. سو دیٹس وائی گڈ لپ بام اپلائی کریں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو. سو پلیز ویسلین سے لپس ٹھیک نہیں ہوتے، کوئی اور اچھی سی لپ بام یوز کیا کریں. سو دس از مائی اسکن کیئر روٹین. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو. سو جلدی سے لائک کیجیے گا، فالو کیجیے گا، سبسکرائب کرنا نہیں بھول